ملکی سیاست میں اس وقت نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی افواہیں زیر گردش ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار مختلف بے بنیاد مقدمات میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ملنے والے ریلیف کو بھی اسی ڈیل سے جوڑتے نظر آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ڈیل کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ نواز شریف کو جن مقدمات میں ضمانتیں ملیں یا گرفتاری کے آرڈرز معطل ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کو کوئی خاطر میں ہی نہیں لا رہا ہے۔ لوگ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس ارشد ملک کی عدالتی مخبریوں کو بھی بھول گئے ہیں کہ انہوں نے ان عدالتی فیصلوں اور سزاؤں بارے کیا انکشافات کیے تھے۔ پاکستانی سیاست میں کچھ سیاسی اصطلاحات کا استعمال بڑی فراخ دلی سے ہوتا ہے، جن میں ڈیل، مکمکہ، دھاندلی اور لاڈلا بہت ہی معروف ہیں۔ اگر دوسری سیاسی جماعتیں کسی ریاستی معاملے میں اکٹھی ہو جائیں تو ان کے لیے مکمکہ کی اصطلاح پکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انتخابات سے پہلے خاص مہربانیاں کسی پر ہونی شروع ہو جائیں تو اس کی جیت دھاندلی، ڈیل اور لاڈلے پن کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کئی خوش نصیب اس مہربانیوں کے اہل تو ٹھہرے، مگر ان کو ہضم کر لینے کی بھی ابھی تک کوئی مثال موجود نہیں۔ نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق ابھی ماضی قریب ہی کی بات ہے جب عمران خان پر مہربانیاں ہوئیں جن سے انہوں نے لاڈلے کا لقب پایا، جو ان کو ہضم نہ ہو پایا اور 2022 تک ان کی مقبولیت انتہائی کم ہو چکی تھی۔ بعد میں ان کی حکومت ختم ہونے اور پی ڈی ایم کی مہنگائی کنٹرول نہ کر پانے سے ان کی مقبولیت پھر سے جاگ اٹھی، جس کو وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے سنبھال نہ پائے، اور آج پھر سے نواز شریف اور ان کی جماعت کی مقبولیت اوپر جا رہی ہے، جس کی بنیاد ان سے وابستہ بہتر معیشت کی امیدیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کو بھی اگلی حکومت میں ان کے مناسب حصے کی یقین دہانی کروائی جا چکی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف چونکہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے قانون کی زد میں ہے اور اس کی سینئر قیادت جماعت کو چھوڑ چکی ہے، جس سے ان کے ساتھ ناروا سلوک کا تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح نواز شریف کی آمد اور مقدمات میں ضمانتوں اور سزاؤں کی معطلیوں سے یہ تاثر بھی ابھارا جا رہا ہے کہ ان کو خاص مہربانیاں حاصل ہیں۔ اس طرح کے تاثرات انتخابات کے پروسیس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور غیر جانبداری اور شفافیت مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت جس معاشی امتحان سے گزر رہا ہے، ایسے میں اس طرح کی افواہیں اور لغزشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے ملک کی باغ ڈور منتخب حکومت کو سونپی جانی چاہیے تاکہ جمہوریت کو نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکے۔ اس طرح کی افواہوں پر حکومت اور الیکشن کمیشن کو بھی ایکشن لینا چاہیے۔ میڈیا کو بھی اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے بے بنیاد الزامات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عوام اور ریاست کے اداروں کو مل کر اس طرح کی سازشی تھیوریوں سے نمٹنا ہوگا۔ نواز شریف بھی اس تاثر کو قطعاً اپنے حق میں نہ سمجھیں۔ یہ ان کے خلاف کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے ان کے ساتھ کی گئی تمام زیادتیاں جن پر ان کو عوام سے ہمدردیاں ملنی چاہیے تھی، ان سے مکمل توجہ ہٹتی جا رہی ہے۔ گویا لوگ ان سے کی گئی زیادتیوں کو تو بھول گئے ہیں۔ ہر کوئی ضمانتوں اور آرڈر کی معطلی کی بات تو کرتا ہے، مگر جن مقدمات میں ضمانتیں ہوئیں یا آرڈرز معطل ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا۔ لوگ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جج ارشد ملک کی عدالتی مخبریوں کو بھی بھول گئے ہیں کہ ان کے ان فیصلوں اور سزاؤں کے بارے کیا انکشافات تھے۔ وہی مقدمات ہیں، وہی عدالتیں ہیں، مگر صرف اداروں کے سربراہان بدل جانے سے ملکی حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس کا فائدہ نواز شریف کو ہی نہیں، ہر ایک کو ہو رہا ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم کے کالعدم ہونے کے بعد سے اب تک کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ دراصل پہلے حالات خاص سوچوں کے زیر عطاب تھے اور ان کو جیسے ہی آزادی ملی تو اس سے تبدیلی واقع ہونے لگی۔ ان حالات کا اثر ہی تو ہے کہ اختیارات کے محور تک بدل گئے ہیں اور ججز اور جرنیلوں کے احتساب کی باتیں ہونے لگی ہیں، اور انہی تبدیلیوں سے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے بھی کالعدم ہوئے۔ نیب کی سربراہی بدلنے سے وہ پہلی والی نیب کے کارناموں کا وزن اٹھانے سے معذرت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب بڑی بڑی فائلیں ثبوتوں سے خالی ہوں تو محض ان کے وزن کو تول کر تو کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر ان فائلوں میں ثبوت ہوتے تو پچھلی حکومت اپنے دور میں ہی سزائیں دلوا چکی ہوتی، جب ساری انگلیاں گھی میں تھیں اور سب ان کے ساتھ ایک پیج پر تھے۔
माजी की सियासी सकाफत और तारीख बताती है कि इंतखाबात में जिस रहनुमा की हिमायत में हमदर्दियों की हवा चली उसको फायदा हुआ, मगर जिस पर मेहरबानियों की खबरें चली वो मुतनाज़ा बन गया। इसलिए इस तरह के तबसरों से सियासी जमातों और अवाम में तशवीश से नवाज शरीफ को फायदा आरजी और कम होगा, मगर नुकसान ज्यादा पहुंचने का खदशा है, बल्कि जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नहीं। लिहाजा जैसे भी हो, नवाज शरीफ को अपने बारे ऐसी खबरों या तज्जियों से उभरने वाली डील के तासुर को खत्म करना होगा, क्योंकि ऐसे माहौल में इंतखाबात को मुतनाज़ा होने से बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी सियासी सकाफत की रीत बन चुकी है कि जिसके खिलाफ फैसला आ जाए वो इसको मानने से इनकारी हो जाता है, और जो इंतखाबात में हार जाए वो धांधली की रट लगाना शुरू कर देता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।